بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ کپتان کی جڑیں کون کاٹ رہا ہے اور پارٹی کے اندر سے بھی کون اعلی کار بن سکتا ہے عمران خان کو سائیڈ لائن کرنے کے لیے، اور اس کے علاوہ پارٹی کی بھاگ دوڑ سے بھی دور رکھنے کے لیے عمران خان کو جو ہے وہ تنگ کر رہا ہے، کو سازش کر رہا ہے۔ اس حوالے سے بات کریں گے، اور بات کریں گے کہ فردوس عاشق اوان ایک بار پھر اپنا اصلی رنگ دکھاتے ہوئے نظر آئی، اس پر بھی بات ہوگی۔ اور اس کے علاوہ بات ہوگی کہ انتخابات جو ہے ان کو کس طرح سے طویل کرنے کی بھی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ لیکن سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ عمران خان کو کس طرح سے کھوٹی لائن لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس ٹائم عمران خان کے لیے اندر سے بھی اور باہر سے بھی کوششیں کی جا رہی ہے کو کسی طریقے سے مکمل طور پر فارغ کر دیا جائے، اڈو کر دیا جائے، لیکن یہ کسی طور پر ممکن نظر آتا رہی ہے۔ ابھی بھی عمران خان کے پاس اپیل کا رائٹ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل کریں گے، لیکن میرا نہیں خیال کہ ادھر بھی کوئی ان کو خاطر خواہ انصاف ملتا ہوا نظر آئے گا۔ بات جائے گی الٹیمیٹلی سپریم کورٹ پر، سپریم کورٹ کی کورٹ میں جائے گی، اور وہی فیصلہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان جو ہے ان کو ان کی جو نہلی کی سزا ہے وہ ختم کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی۔ تو اس حوالے سے سپریم کورٹ کی طرف لوگ دیکھیں گے۔ لیکن آپ کو میں ایک الویہ بتاؤں، الویہ یہ ہے کہ عمران خان گرفتار ہوئے اور اب وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں نکلا ہی نہیں کوئی احتجاج کے لیے۔ تو ایک طرف جب احتجاج کے لیے نکلتے ہیں تو پھر نوبئی والا واقعہ رچایا جاتا ہے اور پھر لوگوں کی پکڑ دکڑ شروع ہو جاتی ہے۔ تو ایسے ماحول کے اندر جہاں کٹن زیادہ جہاں خوف کا ماحول پیدا کر دیا جائے، وہاں آپ کیسے احتجاج کر سکتے ہیں؟ میں آپ کو ایک قریب کی بات بتاتا ہوں۔ مجھے ایک ساتھی بتا رہے تھے کہ ان کے علاقے میں احتجاج ہو رہا تھا، اور احتجاج ہوتا رہا، ہونے لگا، ٹائر جلانے لگے لوگ، تو پولیس آ گئی اور پولیس نے کہا کہ بھائی ٹائر انہوں نے اٹھایا، ٹائر اٹھا کے اپنی گاڑی میں لے کر کہا بھائی ذرا آپ لوگ نکل جائے یہاں سے، تو اسی معافیت ہے ورنہ پھر ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ تو آپ ایک جمہوریت پسند ملک جو آپ کہتے ہیں سو کارڈ، اس کے اندر آپ احتجاج کا حق نہ دیں اور آپ اس کو اپنی فتح کہتے ہو تو یہ بیسیکلی فتح نہیں ہے۔ لیکن جہاں عوام بھوک افلاس سے مر رہی ہو، مہنگائی ان کو نچوڑ رہی ہو، تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ پھر لوگ جو ہے وہ باہر نکلیں گے اور پھر سب کچھ بلیا بیٹ ہو جائے گا۔ پھر آپ کیسے روکیں گے؟ پھر آپ کتنے نوبئی کے واقعات کو آڑ بنا کر جو ہے وہ اپنے دفاع میں کھڑا کریں گے؟ تو پھر وہ پاسبل نہیں رہے گا۔ تو یہ ایک عارضی طور پر آپ لوگوں نے روکا ہوا ہے، لیکن لوگ بھی جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کس طرح سے ہو رہا ہے، کس طرح سے ایک لیڈر کو کھوٹے لائن لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے ایک گھڑی کے چکر میں جو اس نے پے بھی کی ہے۔ اور یہ تو مسئلہ ہی نہیں تھا کہ وہ گھڑی کے پیسے انہوں نے بعد میں پے کیے، تو یہ وہ مسئلہ نہیں تھا۔ بیسیکلی مسئلہ بنانے کو تو آپ کچھ بھی بنا سکتے ہیں، کوئی بھی الزام کھڑا کر سکتے ہیں جس کو اگر نہل کرنا ہو۔ لیکن بہرحال عمران خان کی بھی فریش تصویریں بھی سامنے آئی ہیں جس پہ ان کی باڈی لینگویج بہت پازیٹیو ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی چہرے پہ مسئلہ نہیں، ہمیشہ کی طرح پرسکون ہے، تو ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ ہاں، ان کی بے سکونی کا سوال ضرور پیدا کیا جا رہا ہے، جیسا کہ اب پارٹی کے تو شاہ محمود قریشی پارٹی کو سنبھال رہے ہیں، لیکن ان کے بارے میں بہت کچھ کہا جاتا رہا کہ وہ وزیر اعظم بننے کے خواہش مند تھے اور جہانگیر ترین کو لے کر بڑے مسائل رہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ شاہ محمود قریشی جو ہے وہ پارٹی کو اسی طرح لیڈ کرتے رہے، لیکن اگر ان کے ذہن پہ یہ آ گیا کہ انہوں نے اپنی پارٹی کو مکمل طور پہ سنبھالنا ہے، چونکہ اب عمران خان کی جو ہے وہ پارٹی چیئرمین شپ ہے وہ بھی خطرے پہ آ گئی ہے، اور الیکشن کمیشن کسی بھی وقت اس کی جو ممبرشپ ہے، ان کی ممبرشپ ہے پارٹی کی چیئرمین شپ جو ہے وہ ختم کر سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے جب تک یہ آپ تک ولاگ پہنچے تب تک یہ ہو چکا ہو، کیونکہ بہت تیزی دکھا رہا ہے الیکشن کمیشن، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ رہی صحیح جو پر ہے وہ کاٹ دیے جائے عمران خان کے، اور پارٹی چیئرمین شپ سے بھی فارغ کر دیا جائے۔ سکندر سلطان راجہ کے متعلق عمران خان کے جو بیانات ہیں وہ سب کے سامنے ہے کہ وہ کیا کہتے رہے، کہ وہ بھی ایک بائسڈ جو ہے وہ انسان ہے اور بائسڈ چیئرمین ہے الیکشن کمیشن کے۔ تو دیکھ لیں کہ کون کیسے کیسے ترپے ہیں عمران خان کے خلاف، کیا کیا محاذ بنایا جا رہا ہے، اور ان کی جو پارٹی چیئرمین ہے ان سے بھی ہٹانے کے پورے جو ہے وہ منصوبے تیار ہیں۔ تو اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر شاہ محمود قریشی پارٹی کو لیڈ کریں گے، پارٹی کی مکمل بال توڑ کے ہاتھ پہ آ جائے گی، تو غیر ممکن ہے کہ وہ اس پارٹی کو پھر اگر اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں مکمل طور پر، ان کے ذہن میں یہ آ جاتا ہے کہ میں عمران خان کو نہیں آنے دوں گا، تو پھر بہت سارے مسائل پیدا ہو گئے، پھر یہ پارٹی مزید ٹوٹے گی۔ لیکن ٹوٹنے کا جو نقصان ہے وہ بہرحال ہوگا عمران خان کو، لیکن یہ کہنا کہ عمران خان ختم ہو جائیں گے وہ کسی صورت بھی پاسبل نہیں ہے، کیونکہ واٹر اسٹل اٹیکٹ ہے عمران خان کے ساتھ۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ پنجاب کے اندر جو الیکشن ہوئے تھے، جو ضمنی الیکشن ہوئے تھے، جو 25 نشستیں تھیں ان میں سے میرے خیال سے 20 سے 21 نشستیں جو تھیں وہ عمران خان نے جیتی تھی، تو اس ٹائم بھی دھاندلی کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی تھی، لیکن عوام نے اپنے ووٹ پر پہرا دیا تھا، تو لوگوں کے اندر یہ شعور آ گیا کہ انہوں نے اپنے ووٹ کو کیسے جو ہے ان پر پہرا دے رہا ہے، اور جو ووٹ ہے اس کو کیسے
بچا رہا ہے اپنے ووٹ کو. ٹھیک ہے, تو اب اگر دادری کی اس بار بھی بھرپور کوشش کی جائے گی. پہلے تو کوشش یہ ہوگی کہ بلے کے اشار کو بھی فرق کر دیا جائے, کیونکہ یہ بھی اب کیس چل اٹھا ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ہوئے تحریک انصاف کے اندر, اور اس وجہ سے جو بلے کا اشار ہے وہ ختم کیا جا سکتا ہے, واپس لے لیا جا سکتا ہے. لیکن کوئی بھی اشار بلے تحریک انصاف کو اس پہ ٹھپا لگ رہا ہے, کیونکہ وہ ابرار ہار کا نشان ہے. جب تک ابرار ہار کا نشان ہے, جب تک ابرار ہار ہے, تب تک پارٹی کو جتنا مرضی توڑ لے کوئی نقصان نہیں ہوگا. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو امپورٹنٹ حکومت ہے یہ اب اپنی پوری منصوبہ بندی کے ساتھ آگے آ رہی ہے کہ 2 سال کے لیے ایک نگران سیٹ اپ بناتے ہیں. حفیظ شیخ کا نام سامنے آ رہا ہے اور فواد صفوان کا نام سامنے آ رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ نگران وزیر اعظم بن جائے اور اسی طرح حکومت کرے جس طرح یہ پنجاب اور کے پی کے کی ایکسپائرڈ جو اشرافیہ حکومت ہے وہ حکومت کر رہی ہے, وہ رول کر رہی ہے. تو اس طرح کا جواز پیدا کیا جا سکتا ہے, کیونکہ نون لیگ ابھی بھی اس پوزیشن پہ نہیں ہے کہ وہ الیکشن میں آ سکے. آپ دیکھیں مریم نواز کی نظر نہیں آ رہی, اہلی ہو گئی عمران خان کی, پھر بھی نہیں بولی, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ عارضی اہلی ہے اور اس میں ابھی بھی مزید ریلیف مل سکتا ہے. چلے اچھی بات ہے, اگر انہوں نے ماضی سے سیکھا ہے اور فوراً مٹھائیاں تقسیم نہیں کی تو اچھی بات ہے. یہ بڑی کہہ لیں کہ حامد کی تعریف کرتے ہیں اس حوالے سے کہ چلو ان کو عقل آئی, دیر آئی, درست آئی. تو بہرحال ابھی کورٹ جو ہے کیا فیصلہ کرتی ہے, سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے, یہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. لیکن فیصلے سے مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک فیصلہ ایک خاتون کرتی ہے اور وہ ایسا فیصلہ کرتی ہے کہ جو کہہ لے دوسرے لوگوں کے لیے پریشانی کا سبب بنتا ہے. کہ اگر ایک اس خاتون نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے اگلے کو ترغیب کا نشانہ بنا رہا ہے, اس کی کردار کشی کرنی ہے, تو وہ کر کے ہی چھوڑتی ہے. تو وہ خاتون جس کی میں بات کر رہا ہوں, وہ اپنے ابتدا میں بھی ذکر کیا تھا, وہ فردوس عاشق عوار ہے, جو اپنی انا میں اپنے غرور میں آ کر جو ہے وہ چپیٹیں مارتی ہے اگلے کو. آپ نے دیکھا ہوگا پیپلز پارٹی کے قادر بندو خیل ان کو چپیٹیں ماری, اور کس کے شعبے ماری, جوید چودھری کے شعبے ماری چپیٹیں. پھر اسی طرح کہہ لیں کہ ابھی ریسنٹلی انہوں نے ایک ملازمہ کے اوپر تشدد کیا, اور وہ کہتی ہے کہ وہ میں نے تشدد نہیں کیا اور نہ وہ میری ملازمہ تھی, اور یہ بہت پرانی ویڈیو ہے. چلو دودھ کا دودھ تو پانی کا پانی ہونا چاہیے کہ اگر پرانی ویڈیو ہے, لیکن اگر گناہ پرانا ہو تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ اس پہ آپ کو معافی مل جائے. اس میں اگر اب آ گئی ہے منظر آپ پر تو ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. یہ ایسی خاتون ہے جن کے متعلق قریبی جو ان کے لوگ ہیں میری ان سے بیٹھک رہی ہے, تو مجھے پتہ لگا کہ یہ خاتون جو بھی چیز آتی ہے ہاتھ میں اٹھا کے مار دیتی ہے. یہ اتنی سائیکو سکی قسم کی خاتون ہے اور لحاظ نہیں کرتی. اور کشمالہ طارق کے حوالے سے بھی آپ کو یاد ہے, اور بڑے نازیبہ بیانات دیے تھے, اور وہ بھی جوید چودھری صاحب کے پروگرام میں دیے تھے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جوید چودھری رٹی کی آڑ میں کیا کیا کرواتے ہیں. وہ خاتون کو لے آتے ہیں, چلو بدتمیزی ہوگی رٹی کے اوپر آ جائے گی, کیونکہ خود یہ اخلاقی قدروں کو بڑا دست دیتے ہیں عمران خان کو. جوید چودھری خود کیا اخلاقی قدرے ہیں کہ یہ سب کو پتہ ہے. بہرحال اب تو پتہ نہیں کوئی شیپ سے بھی کچھ نکال رہے تھے کہ عمران خان کی شیپ سے کیا ملا, کوئی تھا وہ دیتا. میں نے خیر سنا نہیں, میں نے کہا یار اب سن کے کیا کرنا ہے, اپنا ٹائم ہی ضائع کرنے کے برابر ہوگی بات. لیکن بہرحال اب یہ جو خاتون ہے جو فردوس عاشق عوار ہے, ان کے خلاف گرا تک ہونا چاہیے, ان کو سزا ملنی چاہیے. ان کی جو اکڑ ہے ان کو بلیا بیٹ کرنا بہت ضروری ہے. یہ ہاتھ چلا کیا کرتی ہے, یہ بدتمیزی کرتی ہے, یہ ہر بندے کے ساتھ الجھتی ہے. انہوں نے یوسف زکلانی کو کہا کہ مہربانی میری وزارت تو فارغ نہ کرو, فارغ نہ کرو. اس لیے تو ہر بندہ اچھا تنگ آتا ہے, ہر پارٹی سے ریجیکٹڈ ہے, چلی ہوئی کارتوس ہے. اور اب استحکام پاکستان پارٹی میں کتنے غیر مستحکم پوزیشن ان کی ہوتی ہے اور کتنی غیر یقینی کی صورتحال وہ اپنے ہی جواب پہ پیدا کرتی ہے. آپ دیکھ لیں گے کہ وہ جس تھالی میں کھاتی ہے اسی پہ بعد میں چھید کرتی ہے. تو استحکام پاکستان پارٹی والوں نے تو خیر سارے ہی جو سربراہ ہے وہ بھی چلا ہوا کارتوس ہے, تو کیا کہہ رہے ہیں. بہرحال ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے اور عمل میں آنی چاہیے. تو اب تک لیے اتنا ہی, اگلی ویڈیو تک لیے اجازت دیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.